بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ہم نے حمد پڑھی تھی، آج ہم اس کے حوالے سے مختلف سرگرمیاں کریں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے پہلی سرگرمی کون سی ہے۔ تفہیم۔ مشق میں سوالات دیے گئے ہیں، ان کا جواب بچے نے تحریر کرنا ہے۔ سبق کے مطابق درج ذیل سوالوں کے جواب دیں۔ حمد کسے کہتے ہیں؟ ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے۔ اگلا سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے آنکھ کس مقصد کے لیے دی ہے؟ اس کا جواب ہے، اللہ تعالیٰ نے آنکھ دیکھنے کے لیے دی ہے۔ تیسرا سوال ہے، بات کہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا چیز عطا فرمائی ہے؟ اس کا جواب ہے، بات کہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں زبان عطا فرمائی ہے۔ اگلا سوال ہے، ساری دنیا اور جہان کا مالک کون ہے؟ اس کا جواب ہے، ساری دنیا اور جہان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ آخری سوال ہے، خدائی سے کیا مراد ہے؟ خدائی سے مراد اللہ تعالیٰ کی تمام کائنات پر حاکمیت ہے۔ اگلے قدم پہ چلتے ہیں۔ سبق کے مطابق درج ذیل میں درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ بچے سے کہیں کہ وہ ذہن میں نظم کو لے کے آئے اور اس کے مطابق جواب بتائے۔ سوال ہے، اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے؟ جواب ہے، آسمان کا، دنیا کا، دو جہانوں کا۔ تو بچہ آپ کو درست جواب حمد کے مطابق بتائے گا، دو جہانوں کا۔ اللہ تعالیٰ ہی پالنے والا ہے انسانوں کا، جانوروں کا، سب کا۔ تو درست جواب ہے سب کا۔ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں کھلاتا ہے، بھوک میں، دن میں، رات میں۔ بچہ آپ کو جواب دے گا بھوک میں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھ دی ہے غور کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے۔ تو جواب ہے دیکھنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کان دیے ہیں غور کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، سننے کے لیے۔ تو کان ہمیں ملے ہیں سننے کے لیے۔ اگلا قدم ہے سننا اور بولنا۔ طلباء میں سے کوئی خوش الحان طالب علم حمد کو درست تلفظ سے پڑھے، جبکہ باقی طلباء غور سے سنیں اور اس میں بیان کی گئی اللہ تعالیٰ کی مختلف نعمتوں اور انعامات کے بارے میں اپنے الفاظ میں ایک دوسرے کو بتائیں۔ پہلے بچے حمد کو تلفظ کے ساتھ اچھے انداز میں پڑھیں گے اور اس کے بعد آپس میں غور و فکر اور حمد کے موضوعات پر بحث کریں گے، اور پھر اس کے بعد اپنے الفاظ میں ایک دوسرے کو اللہ کی دی گئی نعمتوں اور انعامات کے حوالے سے بتائیں گے۔ آئیے اب اگلے قدم پہ چلتے ہیں، دیکھتے ہیں ہمارے لیے اگلی سرگرمی کیا رکھی گئی ہے۔ الفاظ سازی۔ اس عمر میں بچے کو الفاظ بنانا سکھانے ہیں ہم نے۔ مثال کے مطابق مسوتوں اور مسمتوں کی مدد سے دو رکنی سے رکنی کثیر رکنی الفاظ لکھیں، کوئی سے 3۔
تھوڑا سا بتاتی چلوں کہ مصوت اردو زبان میں حروف تہجی کے اعتبار سے 4 ہیں. انگلش میں ان کو واؤلز کہتے ہیں، اور اردو کے مصوت الف، واو چھوٹی ہے بڑی ہے، یائے معروف اور یائے مجہول کے نام سے جانی جاتی ہیں، چھوٹی ہے اور بڑی ہے. تو یہ 4 مصوتیں، ان کی بنیادی آوازیں آ، او، ای، اے ہیں. تو انہی کے ساتھ تمام الفاظ کی ارکان سازی ہوتی ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی حروف ہیں وہ سب مصمت یا پھر صحیح ارکان یا صحیح حروف کہلاتے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اب ہم یہاں پہ کیا کام کرتے ہیں. مثال دی گئی ہے، رکن ہے بے اور الف، ب، ا، با، با، جا، باجا. کش، مر، کشمیری. پاکستانی، پاکستانی. اب ہم اگلے حروف بناتے ہیں. اسی مثال کے مطابق چلیں گے ہم. ت، آ، تا، تے الف تا. 2 رکنی الفاظ دیکھتے ہیں. تا، لا، تالا. ارکان، ارکان. یہاں پہ نون ساکن ہے اور ن اپنی پوری آواز دے گا. ان، آمات، انعامات. پ، ا، پا، پے الف پا، پے الف پا، پے الف پا، تے الف تا، پا تا. پاتا. انسانوں، انسانوں. پولنگ اسٹیشن، پولنگ اسٹیشن. جیم الف ج، ا، جا، جیم الف جا، جیم الف جا. جیم الف جا، نون الف نا، جانا. تماشائی، تماشائی. بلا اجازت، بلا اجازت. تو اس طرح سے کر کے ہم بچوں کو حروف کی آوازیں اور ان کو آپس میں ملا کر کثیر رکنی، 2 رکنی سے رکنی الفاظ سکھا سکتے ہیں. انگلش میں ان کو سلیبل اور فونکس کہتے ہیں. چلیے دیکھتے ہیں کہ ہمارا اگلا قدم کہاں ہے. سوال ہے، مثال کے مطابق ذیل میں دیے گئے حروف کو ملا کر ارکان اور ارکان کو ملا کر الفاظ بنائیں. حروف یا آوازیں ہیں م، ا، ل، ک. م، ا، میم الف ما، ل، کا، لام زیر کاف لک، مالک. ا، او، ت، ا. پے واو پو، تے الف تا، پوتا، پو تا. د، ا، ب، ای. د، واو، دو، بے چھوٹی ہے بی،
दो बी अ थ ई हे अलिफ हा थे छोटी ये थी हाथी हा थी प ड़ न अ पेड़े पढ़ पेड़े पढ़ नून अलिफ ना पढ़ना। तो इस तरह से करके हम बच्चों को अरकान और अल्फाज साजी सिखा सकते हैं। आज तक का हमारा सबक मुकम्मल हुआ। अल्लाह हाफिज।